يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا مسرور سامعین ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کیسے ہیں؟ اللہ سلامت رکھے آپ کو. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سعید بول رہا ہوں جدید شیخ سے. جی سعید صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ قرض حسنہ کیا ہے, اس بارے میں تفصیلاً تھوڑا سا بتا دیں. جی. اور دوسرا یہ ہے کہ گھروں میں اکثر یہ ہوتا ہے یہ فلاں بچے کو سایہ ہوگا, یہ سایہ ہو گیا, ڈاکٹر کو نہیں دکھاتے ہیں. یہ سایہ کیا ہے یہ ہمیں مجھے بتانا ہے آپ نے. ہاں جی آپ سمجھتے ہیں نا سایہ کو, یہ کہ جب بچے کو سایہ ہو گیا, یہ بیمار ہو گیا, اس کو فلاں کے پاس لے جاؤ, فلاں کے پاس لے جاؤ, پیر کے پاس لے جاؤ. ہاں جی تو اس سے دم شم کراؤ. اس بارے میں یہ دو سوال ہے میرے آپ سے. بہت بہت شکریہ سعید صاحب, ہم اس سلسلے میں وضاحت کرتے ہیں. قرض حسنہ یہ ہے کہ اگر آپ کا بھائی محتاج ہے اور آپ سے پیسے مانگتا ہے تو آپ اس کی مدد کریں تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو سکے, تو یہ ایک قرض حسنہ کی شکل ہے. قرض حسنہ اگر قرآنی اصطلاح میں سمجھنا چاہیں تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرے. اسی وجہ سے اللہ پاک نے بیان فرمایا وَمَن يُقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, کہ جو کوئی اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ دیتا ہے. اللہ کو قرض حسنہ کیسے دے گا ایک بندہ؟ وہ اس بنیاد پر کہ اللہ کی رضا پانے کے لیے 1 روپیہ خرچ کرتا ہے. تو دوسری آیت میں اس کی وضاحت بھی کی گئی ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ, کہ جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں, اس کی مثال ایک دانہ کی سی ہے کہ وہ 7 بالیاں نکالے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں. کتنے ہو گئے؟ 700 دانے. تو گویا کہ 1 روپیہ خرچ کیا اور 700 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب ملا. تو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں قرض حسنہ اس طور پر اسے بیان کیا ہے کہ گویا کہ آپ اگر کسی بھائی پر اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو اللہ کو قرض دے رہے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کو اس کے بدلے میں 1 کے بدلہ 700 تک دے گا آپ کی نیت کے حساب سے. ورنہ عام حالات میں اگر ہم قرض کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسی بھائی کو اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کچھ دنوں کے لیے پیسے دیں اور پھر وہ رقم آپ کو لوٹا دے گا. اور یہ بہت ہی اہمیت کا کام ہے, چاہے آپ اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے قرض کے طور پر دیں یا یوں ہی اس کی ضرورت پوری کر دیں اور پھر بعد میں اسے نہ لیں. دونوں کام بہت ہی نیکی کا ہے اور ہمیں چاہیے کہ بندوں کے کام آئے. بندوں کے جب ہم کام آتے ہیں تو اللہ بھی ہمارے کام آتا ہے. ایک اور سوال کیا ہے سعید صاحب نے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو سایہ ہو گیا ہے, اس کے علاج کے لیے مختلف جگہوں پر جاتے ہیں, تو سایہ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں, کبھی بچوں کو ہی نہیں بلکہ بڑوں کو بھی یہ شکایت ہو جاتی ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس میں جاتے ہیں, ڈاکٹر علاج کرتا ہے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوتا. تو سایہ کے مفہوم میں ممکن ہے کہ کسی کی نظر لگ گئی ہو یا جنات اس کے اوپر سوار ہو گیا ہو یا جادو وغیرہ ہو گیا ہو, جو بھی ہے تو اس کا علاج قرآن سے ہوتا ہے. ایک بندے مومن کو چاہیے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اذکار ہیں اور قرآنی دعائیں ہیں ان کا اہتمام کر کے, چاہے آسیب کا علاج ہو یا نظر بد کا علاج ہو یا جادو کا علاج ہو, کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے. اگر ایمانی علاج کرنے کے بعد میں فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو روحانی علاج کی طرف دھیان دینا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے. البتہ اس کے لیے ایسے نجومیوں کے پاس میں جانا, شبدہ بازوں کے پاس میں جانا جو آپ کے ایمان کا سودا کرتے ہیں, جائز نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من اتا کاہنا او عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاته 40 لیلہ, جو کوئی کسی کاہن اور نجومی کے پاس میں آتا ہے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھتا ہے, اس کی تائید نہیں کرتا, صرف پوچھتا ہے, تو صحیح مسلم کی روایت کے مطابق 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اور اگر اس کی تائید کر لیا تو سنن ابی داؤد کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من اتا کاہنا او عرافا
فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، کہ جو کوئی کسی کاہن اور نجومی کے پاس میں آتا ہے اور جو کچھ بھی اس نے کہا تھا اس کی تائید کرتا ہے تو گویا کہ اس نے شریعت محمدیہ کا انکار کیا۔ امید کہ آپ کے سوال کا جواب واضح ہوگا۔